السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 115واں درس ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 178 اور 179 یعنی کہ 178 اور 179 ان دو آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب علیم۔ یہ 178ویں آیت کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اب آئیے اس کا میں ترجمہ پیش کرتا ہوں کہ اے ایمان والو، تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت، تو جس کے لیے معاف اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا گیا ہو تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا کرنا، یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے، اور تم پر رحمت تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آئیے اب میں 179ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کرتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے کہ اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو۔ آئیے اس کی تفسیر سے متعلق ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ پچھلی جو آیتیں جو گزری ہیں اس میں نیکی کے اصول بیان کیے گئے، اب اس کے متعلق کچھ فروعی مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ پچھلی آیت میں صابرین کے فضائل بیان ہوئے، اب فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تمہارا رشتہ دار کسی کے ہاتھوں قتل کیا جائے تو تم بے صبری کر کے آپے سے باہر نہ ہو جاؤ اور اندھا دھن اس کا بدلہ نہ لو، بلکہ اگر ہو سکے تو معاف کر دو، ورنہ شرعی قاعدے سے صرف قاتل کی جان لو، یعنی کہ قصاص۔ پچھلی آیت میں نیک کاروں کے اعمال بیان ہوئے، اب بدکاروں کو نیک کار بنانے کا طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ حقوق العباد سے اپنے کو اس طرح ہلکا کرو۔ پچھلی آیت میں رائے خدا میں مال خرچ کرنے سے کچھ مصرف بتائے گئے،
اب بھی مال ہی کا ایک اور مصرف بیان ہو رہا ہے جو خود اپنے جرم سے لازم ہو گیا، یعنی ادائے خون بہا، یعنی کہ قصاص۔ اس کے شان نزول اس آیت کا یہ بیان کیا گیا ہے، ان آیت کا، کہ اس کے شان نزول میں چند روایتیں ہیں۔ ایک یہ کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن میں سے ایک قبیلہ دوسرے سے تعداد، مال و عزت میں زیادہ تھا۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ ہم اپنے غلام کے بدلے دوسرے قبیلے کے آزاد کو اور عورت کے بدلے مرد کو اور ایک کے بدلے دو کو قتل کریں گے۔ اسلام سے پہلے بڑے لوگ چھوٹوں پر ایسے ظلم کیا کرتے تھے۔ یہ معاملہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا، یعنی کہ یہ جو معاملے جو تھے ان دونوں قبائل کے، مدینہ منورہ کے جو قبائل کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان میں آپس میں جنگ و جدال ہوا کرتی تھی، آپس میں یہ سو لڑائیاں ہوتی تھی، تو ان لوگوں کا اس طریقے سے معاملہ ہوتا تھا کہ وہ بدلہ لیتے تھے، تو بدلہ بھی کس طریقے سے زیادتی کے ساتھ بدلہ لیتے تھے۔ تو یہاں پر جو آیت میں جو بات ہمارے سامنے آئی کہ عدل کرو، انصاف کرو، تو اسی کے لیے یہاں پر اب جب اسلام آ گیا، تو اسلام آنے کے بعد یہ اوس اور خزرج کے قبائل بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اسلام قبول ان لوگوں نے بھی کر لیا۔ تو بہرحال جب یہ اسلام آ جانے کے بعد سرکار دو علیہ وسلم کے سامنے جب اس قسم کے مسائل پیش آئے اور اس قسم کے مسائل کو پیش کیا گیا، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ ایسے مرحلوں میں، ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ باتیں بتلائی گئی کہ یہ لوگوں کا یہ معاملہ ہے، جس میں اب یہ آیت جو نازل ہوئی اس میں انصاف اور برابری کا حکم دیا گیا، اور وہ لوگ اس پر راضی بھی ہو گئے، یعنی کہ دونوں قبائل کے لوگ بھی اس بات پر راضی ہو گئے، چونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم تھا، اور جب یہ اسلام میں داخل ہو گئے تو لازم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو بغیر کسی چوہ چرا کے قبول کر لے۔ لہذا ان دونوں قبائل کے لوگ بھی اس بات کو مان لیے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو مان لیے، قرآن کے ان احکام کو مان لیے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ دین موسوی میں، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں، یعنی کہ یہودیوں میں، قتل کا بدلہ قتل ہی تھا، اور مال یا معافی کا حق نہ تھا۔ اور دین عیسوی میں، یعنی کہ عیسائیوں کے پاس، نصرانیوں کے پاس، جو آج ہم کرسچن جنہیں کہتے ہیں، ان کے پاس معافی لازم تھی، قصاص اختیار نہ تھا، قصاص کا اختیار نہ تھا، وہ ان کے پاس معاف کر دینا۔ تو یہاں پر کفار عرب کبھی تو خون کے عوض قتل کرتے تھے، یعنی کہ وہ لوگوں کا جو عمل تھا، کفار یعنی کہ کافروں کا، جو مشرکین مکہ جو تھے، اس وقت جو معاملہ جو پیش تھا وہ اس طریقے سے تھا کہ وہ لوگ کبھی قتل کر کے قتل کا بدلہ قتل، خون کا بدلہ خون سے لیا کرتے تھے، اور کبھی وہ مال لے لیا کرتے تھے، لیکن دونوں میں زیادتی کرتے تھے، یعنی کہ کب ہوتا یہ تھا کہ کبھی ایک کوئی اگر کوئی قتل کرا تو اس کا بدلہ کئی لوگوں سے بدلہ لے لیتے تھے، کئی لوگوں کو قتل کر دیتے تھے۔ اس طریقے سے یہ معاملہ ایسا کہ برسا برس، یعنی کہ نسل در نسل اس قسم کے معاملات ہوا کرتے تھے، ایک دوسرے پر قتل کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے قتل کا عام جو ہے سو معاملہ ہو گیا تھا، آپس میں خون ریزی عام بڑھتی جا رہی تھی کہ خاندانی آدمی کے خون کے عوض چند لوگ قتل کیے جاتے تھے، یعنی کہ ایک قتل کے بدلے کئی لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، یا پھر بہت سا مال لیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی حیثیت سے بڑھ کر اسے مال لیا جاتا تھا، اس کے جو سے بوجھ ڈالا جاتا تھا، اور غریب آدمی کے خون کا بدلہ نہایت معمولی ہوتا تھا، یعنی کہ اگر کوئی غریب آدمی ہے جو کمزور ہے، جس کا کوئی اخت نہیں ہے، کوئی اخاڑ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ ان تمام باتوں کو مٹانے کے لیے یہ آیت کریمہ اتری۔ تیسری روایت یہ ہے کہ یہ آیت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے موقع پر آئی۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسئلہ ہے جو کہ عموماً اس کے لیے ایک اور اہم مسئلہ یہ بھی درکار ہے کہ اس کے لیے اسلامی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ اسلامی حکومت جہاں پر ہوتی ہے وہاں پر اس قسم کا جو ہے، کیونکہ اس میں آزادی نہیں دی گئی، یہاں پر آزادی نہیں ہے
کسی کو بھی اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو ہم بھی اس کا قتل کا بدلہ ہم قتل سے لیں. یہ اس کے لیے بھی اس بات کے لیے ہم کو جیسے ضروری ہے کہ قاضی کے پاس جائیں گے، ہم اس سے رجوع ہوں گے، اس کے سامنے مسئلہ پیش کریں گے، اس کے بعد پھر جو ہے سو جو قاضی حکم دے گا تو یہ اسلامی احکامات کو اسلامی جو ہے سو شریعت کے مطابق اس پر عمل کیا جائے گا. تو یہاں پر جو بات یہاں پر ہمارے سامنے جو بات آئی کہ جس طریقے سے جو بھی آدمی قاتل ہوگا اس کو قتل کا جواب قتل سے دینا پڑے گا، یعنی کہ قصاص اس کا لیا جائے گا اور دیا جائے گا، جس کے لیے راضی بھی رہنا پڑے گا. اب آئیے 179ویں آیت میں جو بات بیان کی گئی ہے، یعنی کہ میں اس کی تشریح اور مزید بیان کروں گا، لیکن یہاں پر جو 179ویں آیت ہے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دوں. وہ آیت کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی کہ خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی، اس میں تمہارے ہی لیے بقا ہے، عالم انسانیت کے لیے بہتری ہے اس کے اندر. خون کا بدلہ خون سے لیں تو اس کی وجہ آپ کے سامنے تفسیر میں وہ آ جائے گی. اے عقل مندو، تم اگر اس بات کو پہنچو، اگر اس بات کو تم سمجھ سکو تو پھر لازمی بات ہے کہ تتقون والا معاملہ ہے. تقوی اور پرہیزگاری جو ہے وہ اسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہے اس کو ہم عمل پیرا، اس پر ہم عمل پیرا ہو جائے. اب آئیے دیکھیے کہ یہ آیات کی تشریح میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یہاں قتل کے متعلق دو احکام صراحتاً اور ایک اشارتاً مذکور ہوا. دیت یعنی کہ قصاص، بدلہ، دیت. معافی یعنی اے مسلمانوں تم پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا. ایک تو قصاص ہے، دوسرے دیت ہے، تیسرے معافی. یعنی کہ قصاص کا مطلب یہ کہ خون کا بدلہ خون، اور خون کے بدلے دیت یعنی کہ کچھ مال. اگر اس کے بھائی، جیسا کہ اس میں قرآن شریف میں اس آیت میں بھی بات آئی کہ اگر ان کے بھائی یعنی کہ مقتول کے بھی بھائی سمجھے آپ ایک معنوں میں انما المؤمنون اخوہ کی بنا پر یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ اگر وہ لوگ اگر تم سے دیت لیتے ہیں، یعنی کہ تم سے مال کا مطالبہ اگر مقتول کے لوگ اگر کرتے ہیں تو قاتل پر فرض ہے کہ وہ اپنی جان کو بچانے کے لیے وہ دیت ادا کریں. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اگر مقتول کے لوگ اگر معافی دے دیں تو اس میں اور بہتری ہے. لیکن جیسے اس کے تعلق سے یہ فقہی مسئلہ ہے، مقتول معاف کریں گے. مسلمانوں پر مقتولین کی وجہ سے قصاص فرض کیا گیا. اس میں برابری ضروری ہے کہ قاتل ہی سے بدلہ لیا جائے، نہ کہ کسی اور سے. لہذا اگر آزاد کو آزاد قتل کرے تو تم آزاد قاتل ہی کو مارو، اور اگر غلام کو غلام قتل کرے تو تم قاتل غلام ہی کو مارو، اور اگر عورت کو عورت مار ڈالے تو تم قاتلہ عورت سے ہی بدلہ لو. یہ نہ ہو کہ قاتل غلام کو چھوڑ کر بے گناہ آزاد مار دو، یا ظالمہ عورت سے کچھ نہ کہو، کسی بے گناہ مرد پر ہاتھ صاف کر دو. ایک کے عوض ایک تو مجرم اور دوسرے بے قصور کو قتل کر ڈالو. جانیں سب برابر ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس انسان کی حرمت ہے، انسان کی جان کی برابر اہمیت ہے، اس کی حرمت ہے. ایک انسان کے برابر دوسرا انسان بھی اللہ تعالیٰ کے پاس اسی قدر مقدم ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو اہمیت دی ہے. کسی کی جان کسی سے کمتر نہیں ہے. یہ تو دنیاوی معاملے ہے، دنیاوی جیسے پیشہ گری کا مسئلہ ہے کہ جس کے اندر ہم کسی کو کم تر اور کسی کو برتر ہم جانتے ہیں. لیکن یہاں پر جو باتیں بتائی گئی کہ غلام اور آزاد اس زمانے میں ہوا کرتے تھے، ہاں، تو اس لیے وہاں پر جو بات بتلائی گئی کہ غلام کو غلام اگر قتل کرا تو غلام سے قتل کرنا چاہیے. تو جو بھی قاتل ہوگا، چاہے مالک اگر غلام کو قتل کرے تو مالک کو قتل کیا جائے گا، نہ کہ کسی کے غلام کو قتل کیا گیا لہذا ان کے غلام کو قتل کیا جائے، ایسا نہیں ہے. قاتل سے بدلہ لیا جائے گا. بدن اور وصف کی برابری ناممکن ہے. اس کے علاوہ اگر مقتول کے ورثہ میں سے کوئی بھی قاتل کا خون معاف کر دے تو دوسروں کو قصاص کا حق نہ رہے گا، یعنی کہ کوئی دوسرے اس کا حق نہیں مان سکیں گے. اب وہ یا تو آپس کا طے کیا ہوا مال لے یا شریعت کی مقرر کی ہوئی دیت، اور پھر یہ وارثین تو بھلائی سے تقاضا کرے اور قاتل خوش اسلوبی سے مال ادا کر دے. یعنی کہ مقتولین کے جو ورثہ ہیں وہ بھی اگر قاتل سے اگر دیت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی
اچھا طریقہ اختیار کرے، یعنی کہ اس کے لیے بھی اس پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، جس قدر وہ ادا کر سکتا ہے یا جس قدر اس کی اہمیت ہے اس کو جو ہے سو پیش نظر رکھتے ہوئے مقتول کی جو ہے سو اسے دیت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حاصل کرے، بلکہ اس پر بوجھ نہ ڈالے۔ اور قاتل کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خوش اسلوبی سے مقتولین کے جو ورثہ ہے ان کے مطالبے کو قبول کر لیں اور اسے اچھے انداز سے پیش کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹال مٹول کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، ایک طرف تو جان بھی بچائی جا رہی ہے، جان بھی بچ جا رہی ہے، پھر دوسری طرف آپ مقتولین سے کیا گیا وعدہ اس کو آپ پورا نہیں کر رہے ہیں، جو اس کو ادا کرنا آپ کے لیے لازم ہے، جو بھی معاہدہ آپ سے ہوا تھا۔ تو قاتل پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بغیر کسی مقتولین کے ورثہ کو ستائے کے ان کے ساتھ اچھائی سے پیش آئے، اور وارثین کو بھی جو ہے ضرورت ہے کہ وہ قاتل سے اچھے طریقے سے اس کا جو سب مطالبہ کرے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے سو اسلام کی یعنی کہ یہ تعلیمات ہیں اسلام کی، اور یہی تعلیمات کی وجہ سے اسلام نے دنیا میں فروغ پایا کہ اس کے اندر عدل و انصاف سے کام لیا گیا۔ کبھی بھی کسی پر ظلم و زیادتی اسلام نے برداشت نہیں کی، نہ تو ظلم سہنا اور نہ ہی ظلم کرنا، یہ دونوں چیزوں کے لیے بھی ممانعت ہے اسلام میں۔ اس لیے یہاں پر قصاص لینا تم پر فرض کیا گیا ہے کہا گیا، تاکہ ظالم جو ظلم جو قاتل ہے اس کو، اور پھر دوسرے جو دیکھنے والے ہیں، اس سے ہوتا یہ جیسا کہ آگے کی آیت میں جو بات آئی کہ یہ قتل کا بدلہ قتل لینے سے ہوتا یہ ہے کہ یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، قتل کے بدلے میں بھائی معاف کر دینا بہتر ہے، لہذا معاف کر دیے تو اچھا ہے۔ اگر یہی معاملہ اگر رہا، قاتل کو اگر چھوٹ دے دی جائے تو اس سے دوسروں کے لیے بری نظیر بنے گی، اور پھر قاتل کے جو ہے سو حوصلے اور بلند ہوں گے، وہ ایک قتل کرنے کے بعد پھر دوسرے قتل کے در پر ہوگا، اور پھر وہ یہ خیال کرے گا کہ لوگ مجھے معاف کر دیں گے، یا پھر میں تھوڑی بہت اگر رقم کا مطالبہ کرے تو میں رقم ادا کر دوں گا، اس طریقے سے میری جان بچ جائے گی۔ یہ اگر فکر اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہوگا یہ کہ خون خرابہ زیادہ ہو جائے گا، عام ہو جائے گا، قتل کرنا آسان ہو جائے گا۔ یہ تمام باتیں اس تفسیر میں بیان کی گئی ہے تاکہ قاتل کو اس کی سزا ملے، تاکہ دیکھنے والوں کو دوسرے لوگوں پر اس کا اثر پڑے اور وہ دوسرے قتل کرنے سے رکے رہیں، بچے رہیں۔ ہاں، ورنہ یہ جیسا کہ میں آپ کے سامنے بات رکھا کہ قتل کرنا آسان ہو جائے گا، جیسا کہ آج کے قانون میں، آج دنیاوی جو قانون ہے ہمارا، اس قانون میں یہاں کا جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، جہاں پر اسلامی احکام نافذ نہیں ہوتے، وہاں پر آپ دیکھیے کہ ظلم و زیادتی عام ہے۔ یہاں پر دیکھیے آپ کہ ہمارے ملک میں آپ دیکھیے کہ قتل و غارت گیری عام ہے، کیونکہ ان کے حوصلے بڑے ہوئے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ یہاں پر قتل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، قتل کر دیں گے، چند دنوں کے لیے جیل میں جائیں گے، پھر ضمانت حاصل کر لیں گے، پھر جو کچھ بھی اگر جرمانہ ہوگا تو جرمانہ ادا کر دیں گے، یا پھر اگر مقتولین کی طرف سے کوئی مطالبہ کیا جائے تو ہم وہ مقتولین کو دے دیں گے، یا پھر ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت سزا 5 سال 10 سال کی سزا پا لیں گے، یا اس سے بھی کم سزا پا لیں گے۔ تو ہوگا یہ کہ اس کی وجہ سے آج آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملک میں قتل و غارت گیری کا سلسلہ زیادہ ہے، بنسبت جہاں پر اسلامی حکومت ہے وہاں پر آپ جو ہے سو بہت کم قتل دیکھیں گے، بہت کم وہاں پر جو ہے سو زنا کا عمل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اور تو اسی لیے یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قانون جو بنایا گیا ہے، جو قصاص کے تعلق سے ہو یا پھر دوسرے جو جرائم ہے، ان جرائم سے متعلق ان پر جو ہے سو جو کچھ بھی جو ہے سو ان پر حد جاری کی جاتی ہے، یعنی کہ جو ان پر جرم کی جو سزا جو دی جاتی ہے، یعنی کہ اسے حد کہتے ہیں، اسے حد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ حد جاری کرنا کہتے ہیں۔ اگر کوئی زانی ہے تو زنا کرنے والے کے لیے، پھر زانی میں بھی الگ الگ فرق ہے، تو کیسا زنا کرا، کون زنا کرا، شادی شدہ زانی ہے یا غیر شادی شدہ زانی ہے، یہ تمام چیزوں پر الگ الگ حد جاری ہوتی ہے، الگ الگ احکام ہے۔ تو یہاں پر جو ہے سو قتل کے بارے میں یہاں پر یہ بات آئی کہ تم پر قتل کا قصاص لینا تم پر فرض کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جب دوسری آیت میں جو بات سامنے آئی کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی کہ اس میں زندگی ہے بتلائی جا رہی ہے، زندگی ہے، یعنی کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کی کہ اس میں زندگی ہے۔ زندگی سے مراد کیا ہے؟ زندگی سے مراد یہی ہے کہ جب آپ قتل کا بدلہ قتل سے لیں گے اور قاتل کو یوں ہی نہیں چھوڑ دیں گے
تو ہوگا یہ کہ دوسرے لوگوں پر اس کا اثر پڑے گا، اور جب دوسرے لوگوں پر اثر پڑے گا تو ان میں ڈر اور خوف پیدا ہوگا کہ اگر میرے ہاتھ سے بھی اچھا، پھر اس میں کوئی جیسا کہ بات سامنے آئی کہ مالک ہو یا غلام ہو، چاہے بادشاہ ہو یا پھر غلام ہو، ہلکا معمولی سے آدمی کیوں نہ ہو. آپ دیکھتے ہیں کہ سعودی جو حکمرانی جہاں پر ہے، جہاں پر اسلامی حکومت ہے، وہاں پر آپ دیکھیں گے کہ کئی ایک شہزادے اگر اس معاملوں میں، ایسے معاملوں میں اگر وہ ملوث ہو جاتے ہیں، کسی کے قتل میں وہ ملوث ہو جاتے ہیں، تو ہمارے سامنے وہ نظیر ہے کہ ایسے شہزادوں کو بھی برسر عام انہیں گولی مار دی گئی، برسر عام انہیں لا کر لوگوں کے سامنے انہیں قتل کر دیا گیا قصاص کے طور پر. ہاں، بعض ایسے بھی معاملے آئے کہ بعض لوگ جو ہے سو معاف بھی کر دیے اور دیت لے لیے، تو دیت لے کر انہیں جو ہے سو معاف کر دیے. تو ایسے بھی معاملے ہمارے سامنے آئے کہ شہزادوں کو بھی قتل کر دیا گیا. یہاں پر اسلام نے یہ بات پیش کر دی کہ اسلام میں تمام عالم انسانیت جو ہے، جو تمام انسان جو ہے وہ برابر ہے، کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا نہیں ہے، کوئی کسی پر کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے. یہاں پر اسلامی شرعی احکام کی اہمیت ہے. اس دائرے میں جو کوئی بھی آئے گا وہ سزا پائے گا، اگر وہ شہزادہ ہو یا بادشاہ ہو یا پھر معمولی سا کوئی انسان ہو. لیکن اگر وہ جرم اگر کرتا ہے تو وہ برابر سزا پائے گا. تو جب اس بات کی سزا کا جب حکم دے دیا گیا، جب یہ اعلان کر دیا گیا، تو آپ دیکھیے کہ آج اسلامی حکومتوں میں جہاں پر اسلامی حکمرانی ہے، وہاں پر بہت کم ایسے واقعات پیش آتے ہیں بنسبت ہمارے ملک کے یا پھر دیگر جو ممالک ہے، ان ممالک میں زیادہ ایسے قتل کے واقعات پیش آتے ہیں، غارت گری کے واقعات پیش آتے ہیں، زنا کے واقعات پیش آتے ہیں. اب تو بہت یعنی کہ معاشرے کو اس قدر پراگندہ کر دیا گیا کہ بالکل آزادی دے دی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ آزادی کے نعرے کے تحت اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی فوقیت کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک اسلام کو بدنام کرنے کی بھی اس میں ایک سازش ہے کہ وہ لوگ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے سو اس قدر جو ہے سو ظلم کیا جاتا ہے کہ اگر قاتل کو اگر قتل کرنے پر اگر قاتل کو بھی اگر قتل کر دیا جائے تو یعنی کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پھر آپ ایک انسان کو قتل کر رہے ہیں. لیکن ان لوگوں کی چونکہ یہ عقل سے معذور ہے، اسی لیے یہاں پر اے عقل مندوں کا ذکر کیا گیا. الباب اولی الالباب یہاں پر بیان کیا گیا کہ اگر عقل مند اگر ہوتے تو ان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ قاتل کو قتل کرنے سے ہزاروں لوگ، سینکڑوں لوگ جو ہے سو قتل کرنے سے بچ سکتے ہیں، اور وہ اپنی جانوں کو اس طریقے سے بچا سکتے ہیں کہ وہ قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، کیونکہ ان کے دل میں ڈر اور خوف رہے گا کہ اگر ہم قتل کریں گے تو پھر ہم کو بھی اسی بات کی سزا دی جائے گی اور ہم بھی آخر کار ہم کو بھی قتل کر دیا جائے گا. تو اس سے ہوگا یہ کہ وہ لوگ جو سو قتل کرنے سے بچ جائیں گے. تو ایک قتل کرنا کیا ہے، ایک قاتل کو قتل کرنا کیا ہے، یہ سینکڑوں لوگوں کے لیے نذیر بن جائے گی بات. اس طریقے سے وہ قتل کرنے سے دوسرے لوگ بچ جائیں گے، ظلم کرنے سے یہ لوگ بچ جائیں گے. اسی طریقے سے صرف قتل کرنے ہی کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بات یہ سامنے آئی ہماری تفسیر میں کہ اگر کسی کو مار کر اگر کوئی زخم پہنچاتا ہے تو پھر زخم کو بھی بدلہ اسی قدر ہم زخم سے لیں گے. اگر کوئی کسی کا ہاتھ کاٹ دیتا ہے تو اس کا بدلہ یہی ہوگا کہ جس نے ظلم کیا، جس نے ہاتھ کاٹا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. جو جس قدر ظلم کرے گا اس کو اسی قدر ظلم کی سزا دی جائے گی. اور یہ اسلام کے احکامات عالم انسانیت کی بقا کے لیے ہے، ان کی بہتری کے لیے، ان کی نجات کے لیے، ان کی زندگی کے لیے. اس میں ان کے لیے زندگی ہے، اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے خیر ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں اس میں انسانیت کے لیے بقا اور اس کے انسانیت کے لیے خیر کے معاملے کیے گئے ہیں، بشرطے کہ اس کو محسوس کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم پر خیر کا معاملہ فرما، قرآن مجید کے تمام احکام کو ہم کو سمجھنے والا، اس کو اور جو سو اس پر جو سو عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور دین کے ان احکامات کو وضاحت کے ساتھ پیش کرنا،
यानी कि लाजमी बात है कि इसके फ़हम व इदराक तक हम जब पहुँचेंगे तभी हम इस ये मसाइल जो फ़िक़ही मसाइल में ये मामले आते हैं। खैर यहाँ पर हमारे मुल्क में तो ये मसला पेश आने वाला नहीं है, लेकिन इससे जानकारी रखना हमारे लिए ज़रूरी है, इससे वाक़फ़ियत रखना हमारे लिए ज़रूरी। क्यों? ये कुरान के अगर हम अहकाम से अगर हम वाकिफ़ नहीं रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम से हम वाकिफ़ नहीं रहेंगे, तो फिर हम किस तरह हम खुद फ़ैसले कर सकेंगे। इसलिए आप देखिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ऐसा हुआ करता था कि लोग खुद ही से जाकर, अगर कोई उनसे अगर कोई बुराई सरजद हो जाती तो वो खुद ही से जाकर सरेंडर हो जाते थे, ताकि वो दुनिया में ही उस किस्म का उसका सज़ा पाले, ताकि आखिरत के अजाब से बच सके। ये डर और खौफ था, ये डर और खौफ था उम्मत मुस्लिमा का, उम्मत मुस्लिमा में, कि वो अल्लाह तबारक व तआला से इस कदर डरते थे कि दुनिया की नज़र से बच भी जाएं तो आखिरत में उसकी सज़ा पाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला की नज़र से नहीं बच सकते। वो सज़ा से बचने के लिए ऐसे कई वाक़यात आपको तारीख़ में मिलेंगे कि जिनसे वो सज़ा कि वो मुस्तजब जवाब हो जाते थे, जब वो उसके मुर्तकिब हो जाते थे किसी जुर्म के, तो वो लोग खुद जाकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर रुजू हो जाते थे, या फिर खुलफाए राशिदीन के हुज़ूर वो लोग रुजू हो जाते थे, और इस बात को क्या हमसे ये गलती हो गई है, इसकी क्या सज़ा है, वो सज़ा हम पर सादिर कीजिए। ताकि उनकी नज़र में ये बात थी कि हम दुनिया में वो सज़ा पालें, दुनिया में अगर सज़ा पालेंगे तो अल्लाह तआला उन्हें माफ़ कर देता है, क्योंकि वो अल्लाह के अहकाम के तहत उन्होंने सज़ा कबूल कर ली, और फिर वो भी खुश दिली के साथ। कातिल को भी हुक्म है कि जब दीत दी जाती है तो खुश दिली के साथ दे दे मकतूल के विरसा को, और मकतूल के विरसा को भी इस बात का हुक्म दिया गया कि वो कातिल के साथ उसने सुलूक से पेश आए, उसको भी थोड़ा सा वक्त दे, और वो उस वक्त के तहत जो भी माहिदा आपस में कर ले, उस तरीके से उस माहिदे को पूरा कर लें। तो बहरहाल अल्लाह ताला के इनका अहकाम को अल्लाह ताला जो कुरान मजीद में नाजिल फरमाया उसको हम पढ़ने वाले, उसको हम समझने वाले बने, कि जिसकी वजह से हमारे दिल में ईमान का नूर हमारे दिलों में पैदा हो, और अल्लाह ताला के अहकामात से हम आगाही हासिल कर सके, ताकि जब हम वाकिफ़ रहेंगे तो उसका जवाब हम किसी को दे सकेंगे। अगर कोई मद्दे मुकाबिल अगर कोई काफिर या मुशरिक या फिर ये समझे कि यहूद और नसारा कोई आकर हमसे सवाल करने लगे, या फिर कोई जाहिल हमसे आकर सवाल करने लगे, कोई मुसलमान ही क्यों ना हो, अगर आकर इस किस्म के सवाल करने लगे, तो हम उनको वजाहत के साथ, दलाइल के साथ उनके सामने बात को वजाहत से पेश कर सकें। इसलिए कुरान मजीद के तमाम अहकाम को जानना हमारे लिए लाजिम है। अल्लाह ताला से दुआ है कि बारे ताला कुरान मजीद को पढ़ने वाला, कुरान मजीद को समझने वाला और कुरान मजीद के अहकाम पर अमल करने वाला हमको बना दे। बारे ताला कुरान को पढ़ना, पढ़ाना और कुरान को समझाने वाला बना दे। बारे ताला दीन इस्लाम की तबलीग करने के लिए हमें अपने मुबल्लिग बंदों में शामिल कर ले। बारे ताला कुरान मजीद के अहकाम को पूरी क़ुव्वत के साथ नाफिज करने के लिए है बारे ताला हमें ताकत और क़ुव्वत अता फरमा कि हम दूसरों तक दीन को पहुंचा सके, दीन को दूसरों तक पहुंचाने वाला हमको ये सो वैसा मुबल्लिग और मुजाहिद बना दे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक बिफज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।